اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں اس کا نام صفائے ہستی سے مٹا دوں گا۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا کہ تم خانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے، اور یہ 3000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ چنانچہ غلام نے ایسا ہی کیا اور واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ پوچھنے پر حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں یہ ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ بعض روایات میں 4000 تعداد آتی ہے، لیکن بعضوں نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی۔ 14000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی۔ 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ آخرکار تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی، تو کون ہے؟ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں۔ اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ اس بیٹے نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قید رکھا۔ یہ خبر پھر پورے کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے تو 18000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب بزدلی کے سبب بھاگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریف کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روزہ شہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو، تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحہ سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا
پورا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریح پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے بابا جان کے بغیر کیسے کھانا کھا لیں؟ اور قاضی شریح ایک آنکھ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے بابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہی کشمکش جاری تھی۔ 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے؟ میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں۔ اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے تھے۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، چچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، اسد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کو سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ اجنبی کون ہیں، وہ چپکے سے انہیں مدینے چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد بن شریح علل صبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریح نے کہا، بچوں وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے خوف کے عالم میں آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی تو چھوٹا ہی تھا نا، کس طرح گھسیٹ کر لے کر جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں،
काफिला जाता रहा है, एक दूसरे के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। दिन का उजाला फैलते ही इब्ने ज़ियाद के सिपाही उनकी तलाश में वहीं आ पहुंचे जहां शहजादे खड़े थे। उन्होंने उनके चेहरे के हुस्न से पहचान लिया कि ये खानदान नबूवत के चश्मो चराग मालूम होते हैं। उनको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। उसने उनके नन्हे मुन्ने हाथों को रस्सियों से बांध दिया और एक सयाह कोठरी में बंद कर दिया। ये तंगो तारीक और भयानक कोठरी को देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये कैसी कोठरी है? हमने मदीने में तो ऐसी कोठरी कभी नहीं देखी। वो मासूम बच्चे जेल के तस्वुर से नाआशना थे। उन्हें क्या मालूम कि जेल खाना क्या होता है, इसीलिए उदास और गमगीन एक दूसरे से चिमट कर इसी काल कोठरी में बैठ गए। इन बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया पिया न था, जिस्म निढाल हो चुका था और परेशानी की कैफियत इसके अलावा थी। रात भर रस्सियों की तकलीफ के सबब रोते रहे, परेशानी में सारी रात तड़पते रहे। ये मंजर देखकर एक सिपाही पहरेदार को तरस आ गया। उसने चुपके से उनकी रस्सियां खोल दी और अपनी अंगूठी उन्हें देकर कहने लगे, शहजादों, मैं भी दिल में तुम्हारे ही खानदान की मोहब्बत छुपाए हुए हूँ, लेकिन हालात ने जुल्मो सितम और जबरो बर्बरियत पर मजबूर कर दिया है। मेरी अंगूठी ले जाओ, चुपके से छुप छुपाकर कादसिया के मुकाम पर पहुंच जाओ। कादसिया में फुला जगह मेरा भाई रहता है और उसका ये नाम है। उसे मेरी अंगूठी दे देना, वो तुम्हें आफियत से मदीना पहुंचा देगा। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि कादसिया कहाँ है। डर के मारे अब किसी से पूछते भी ना थे। रात को चल पड़े। सारी रात घूम फिरकर बिल आखिर जब सुबह तुलू हुई तो ये देखा कि कूफा की गलियों में ही चक्कर लगा रहे हैं और कादसिया की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है। फासले पर देखा कि एक वीरान खुश्क दरख्त का तना है जिसका खोल है। छोटे से मासूम बच्चे फिर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े और दरख्त के खोल में छुप गए कि सारा दिन तो यहाँ रहें, फिर रात होगी तो देखा जाएगा। वो खड़े ही थे कि दरख्त के करीब बहने वाले एक चश्मे से पानी भरने के लिए एक लोंडी उधर आ गई। उसकी नज़र जब इन 2 मासूम बच्चों पर पड़ी तो बोली, तुम कौन हो? सच बोलने के आदी थे, बोल पड़े, हम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। फौरन आई और इन शहजादों को अपने घर ले गई। उनको नहलाया धुलाया, दिन भर उनका ख्याल रखा। रात को एक अलग कमरे में खाना खिलाकर छुपा दिया। इस औरत का खावंद इन शहजादों की तलाश में सारा दिन सरगर्दा रहा था। थक हार कर रात को घर पहुंचा और खाना खाकर अपने कमरे में लेट गया। एक कमरे में वो मालका और उसका शौहर लेटे हुए थे, दूसरे कमरे में तन्हा वो मासूम बच्चे थे। अचानक रात को एक भाई ख्वाब देखता है कि जन्नत का मंजर है और हमारे नाना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में जलवा फरमा है। और बाबा जान ने कहा, हुजूर वो भी आ रहे हैं। बड़ा भाई कसम खाकर कहने लगा, मैंने भी मंजर यही देखा है। बस वो दोनों ज़ारो कतार रो पड़े। उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो उस जालिम की भी आंख खुल गई। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस कमरे में कौन बच्चे रो रहे हैं? उसने जवाब दिया कि अब किस्से को भूल जा। खैर, उसने बीवी को मारा पीटा और सख्ती से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। बच्चे कांप रहे थे। उसने आकर बच्चों को बालों से पकड़ लिया, तमाचों से मारना शुरू कर दिया। वो जालिम कहता था कि जालिमों, मैं 3 दिन से मुसलसल तुम्हारी तलाश में हूँ और तुम यहाँ आराम से छुपे हुए हो। न मुझे खाने का होश है न पीने का। तुमने मुझे बेहद परेशान किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चों ने कहा, बताओ तो सही, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम हमें किस वजह से मार रहे हो? वो आगे कोई जवाब न दे सका और गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने भी इन बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस शख्स ने दोनों शहजादों को पकड़ा और शहर के एक गोशे में ले जाकर बारी बारी अपनी तलवार से दोनों को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर डाला। गुलशन मुस्तफवी के ये दोनों फूल
کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اسے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے، شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دونوں اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اس سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔